گرفتاریوں کے خلاف اساتذہ اور سرکاری ملازمین کا احتجاج، تدریسی عمل رک گیا۔ مختلف سکولز اور کالجز میں اساتذہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کیا، کہا مطالبات کی منظوری اور اساتذہ کی رہائی تک بچوں کو نہیں پڑھائیں۔ اساتذہ پر تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر نکل آئی۔ احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں بھیکے وال چوک پر مظاہرہ، اساتذہ اور سرکاری ملازمین سے اظہار یکجہتی۔ مظاہرین کا گرفتار اساتذہ اور ملازمین کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے 101 اساتذہ کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔ پولیس کی 12 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت نے ریمارکس دیے۔ ایف آئی آر کے مطابق اساتذہ نے پولیس پر تشدد کیا، لیکن اس کے شواہد بھی نہیں ملے۔ شیخ زاید ہسپتال میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج 21ویں روز میں داخل۔ ملازمین کا ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا کہ بروقت تنخواہ نہ ملنے سے مالی مسائل کا شکار ہیں۔ یقین دہانی کے باوجود 2 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی۔ سالوں میں جب سینٹرل انڈکشن تھی تو عدالت میں جا کر خود یو ایچ ایس نے اور اس وقت جو پی ایم سی تھی، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے اور عدالتوں میں لکھ کر دیا تھا کہ ہم آئندہ کبھی سینٹرل انڈکشن نہیں کریں گے، چونکہ 8-9 مہینے تک داخلے چلے ہیں۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں کی حکومتی پالیسی مسترد۔ میڈیکل کالجز کی تنظیم پامی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا، کہا پنجاب حکومت کی پالیسی پی ایم ڈی سی کی پالیسی کے ضوابط سے متصادم ہے۔ یہ پالیسی نجی شعبے کے داخلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ میڈیکل طلباء کو داخلے کے لیے براہ راست اپلائی کرنے کی تلقین۔ لاہور رنگ کے پروگرام لاہور پوچھتا ہے کی ٹیم نے قصور میں بڑا گھپلہ بے نقاب کر دیا۔ پنجاب حکومت نے قصور کی ضلع انتظامیہ کو سیلاب زدگان کے لیے سامان بھیجا، جو متاثرین کے بجائے کسی بااثر شخص کے گھر پہنچا دیا گیا۔ امدادی سامان میں چینی، دالیں، چاول اور صرف سمیت گھریلو اشیاء شامل ہیں۔ ڈی سی قصور کی نااہلی اور بدنیتی کی وجہ سے متاثرین سامان کو ترستے رہے۔ عوام کے مسائل حل کرنے والے خود مسائل کا شکار۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں بنیادی سہولیات کا فقدان، 4 روز سے پانی نایاب۔ ملازمین اور افسر پانی باہر سے لانے پر مجبور۔ پانی کی عدم دستیابی کے باعث سائلین بھی پریشان۔ ایل ڈی اے کا کمرشلائزیشن فیس نادہندگان اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن۔ مولانا شوکت علی روڈ جوہر ٹاؤن پر شو روم سمیت 8 عمارتیں سیل۔ بلاکی میں پلاٹ نمبر 82 اور 84 بھی سربمہر۔ حکیم چوک میں 2 غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ موضع عرائیہ میں 5 غیر قانونی دکانیں سیل۔ قائد اعظم ٹاؤن کالج روڈ پر شادی ہال اور سٹور سمیت 2 درجن سے زائد املاک سربمہر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا ٹیکس نادہندگان کے خلاف ایکشن۔ وابڈا ٹاؤن میں بیوٹی سیلون ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سیل کر دیا گیا۔ ریونیو اتھارٹی کے مطابق ٹیکس ادا نہ کرنے والے ہوٹلز اور فوڈ پوائنٹس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے تعمیراتی کام جاری۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہدایت پر انڈر پاس اکتوبر میں ٹریفک کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے۔ وفاق کی پنجاب میں شہری آبادی کے لینڈ ریکارڈ منصوبے میں ترمیم کی ہدایت۔ سینٹرل ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا اجلاس۔ 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی۔ آبادی کا ریکارڈ ورلڈ بینک سے قرض لے کر ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ ڈالر کی بے قدری اور پاکستانی روپے کا استحکام۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید کمی۔ پیٹرول 30 روپے اور ڈیزل 20 روپے لیٹر سستا ہونے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل ہو گئی۔ ایف
پی سی سی آئی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں گرما گرمی اپوزیشن ارکان نے الیکشن کمیشن کے چناؤ پر سوال اٹھا دیا. غیر اکثریتی رائے سے منتخب الیکشن کمیشن کے خلاف اجلاس سے بائیکاٹ. اپوزیشن رہنما قاضی اکبر نے کہا ہماری اکثریت ہونے کے باوجود متنازع الیکشن کمیشن چنا گیا. ڈینگی مچھر کے وار لگاتار. شہری موذی وائرس کا ہونے لگے شکار. 24 گھنٹے کے دوران 60 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. رواں سال ڈینگی کیسز کی تعداد 2447 ہو گئی. کام چور افسروں کے گرد شکنجہ سخت. ڈی سی لاہور عافیہ حیدر نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ڈینگی کارکردگی کا جائزہ لیا. 2 انٹامولوجسٹ کو نوکری سے برخاست کرنے کا حکم. محکمہ CNW اور واسا کو 3 دن میں DVR شکایات حل نہ کرنے پر خط لکھنے کا حکم. جناح ہسپتال میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا. وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے نقاب کشائی کی. وفاقی وزیر نے مریضوں کی عیادت بھی کی. کہا گوہر فاؤنڈیشن کا خواب 17 سال بعد پورا ہو گیا. موسم سرما کی آمد پر اسکولوں کے اوقات کار تبدیل. بوائز اسکول صبح 8:30 بجے کھلیں گے, چھٹی 2:30 بجے ہوگی. گرلز اسکول صبح 8:15 بجے سے 2:15 بجے تک کھلے رہیں گے. جمعہ کو لڑکوں کو 12:15 اور لڑکیوں کو 12 بجے چھٹی ہوگی. نئے اوقات کار کا اطلاق 16 اکتوبر سے ہوگا. فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے انتظامیہ اور ٹریفک پولیس متحرک. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کو بھاری جرمانے. محکمہ موسمیات نے آئندہ ہفتے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں. چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے UC چیئرمینز، کونسلرز اور کارکنوں کی ملاقات. پارٹی قائد کی وطن واپسی پر استقبال کے انتظامات کا جائزہ لیا. مریم نواز نے کہا ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی. گلدش ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن. سابق وفاقی وزیر خواجہ سلمان رفیق سمیت عہدیداروں لیگی ورکرز کی کثیر تعداد میں شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا 21 اکتوبر کا دن پاکستان کا تاریخی دن ہوگا. مسلم لیگ نون 21 اکتوبر کو گریٹر اقبال پارک میں پنڈال سجائے گی. مینار پاکستان جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے دی. قائد نون لیگ میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ آئیں گے. سابق وزیر اعظم کا طیارہ 21 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے لاہور میں لینڈ کرے گا. ضلع انتظامیہ کا PTI کو لبرٹی چوک میں جلسے کی اجازت دینے سے انکار. DC لاہور کی جانب سے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا گیا. کہا 10 اکتوبر کو تمام اداروں کا اجلاس ہوا جس میں NOC نہ دینے کا فیصلہ ہوا. سیاسی افق پر عقاب کی اڑان. استحکام پاکستان پارٹی کے لیے عقاب کا نشان لینے کی راہ ہموار. الیکشن کمیشن نے آل پاکستان مسلم لیگ سے عقاب کا نشان واپس لے لیا. IPP نے عقاب کے نشان کے لیے درخواست دی. فورنزک ایجنسی ڈیٹا سینٹر کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. پرانا انفراسٹرکچر ختم کر کے نئی مشینری نصب کی جائے گی. ایجنسی میں سسٹم ڈاؤن ہونے پر بھی ٹریفک کو فعال رکھا جا سکے گا. 78 کروڑ 56 لاکھ کا منصوبہ اگلے سال جون میں مکمل ہوگا. پنجاب پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے متحرک ہیں. سیالکوٹ واقعہ کے دہشت گردوں کو چند گھنٹے میں پکڑ لیا. IG ڈاکٹر عثمان انور نے کہا دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت فراہم کی جا رہی. It was an attack of terrorism. It was sponsored from outside Pakistan. It was financed and planned by a rogue nation. And it was done by an evil agency which is bent upon disturbing the world peace by taking actions, unilateral actions, in which they have started killing people across the globe.
on one pretext or the other, which are all lies. And we are going to prove it to the world that the law enforcement agencies of Pakistan, which includes police as the first responder, counter-terrorism department as the defender of Pakistan, ISI, MI, Intelligence Bureau, CT Wing, and all other agencies are ready to face any challenge. سابق پولیس انسپکٹر عابد باکسر گرفتار DIG آرگنائزڈ کرائم لاہور ملک لیاقت کی قیادت میں ٹیم نے کارروائی کی. عابد باکسر کو فیصل ٹاؤن سے پکڑا گیا. عابد باکسر کے گھر سے غیر قانونی جدید اسلحہ بھی برآمد. اہل خانہ کے پولیس پارٹی پر سنگین الزامات. CCPO بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس. کینٹ اور ماڈل ٹاؤن ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا. موٹر سائیکل چوروں موبائل سنیچرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. ناقص کارکردگی پر SHO انچارج انویسٹیگیشن ڈیفینسی کو شو کاز جاری کر دیا. ایڈیشنل IG ٹریفک مرزا فاران بیگ کا احسن اقدام. خواجہ سراؤں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی جاری. اب تک 200 سے زائد کو لرننگ پرمٹ، 20 کو باقاعدہ ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے. خبردار ہوشیار، اب بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل پر جرمانہ ہوگا 2000. ڈیجیٹل وارڈن چلاننگ ایپ کو اپ گریڈ کر دیا گیا. CTO لاہور کا بلا تفریق کارروائی کا حکم. جماعت اسلامی کی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مال روڈ پر ریلی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. مسجد اقصی ہماری عزت اور ہمارا ایمان ہے. عالم اسلام اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. رحیم اسٹور اقبال ٹاؤن میں ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا 27واں روز. ADC ہیڈ کوارٹرز شاہد کاٹیا، احمد سلیمی اور احمد نواز کی خصوصی شرکت. قرآن اندازی میں نعیم بشیر اور واصف نے عمرہ کے ٹکٹ جیتے. اور ملک ریاض حسین میموریل ٹورنامنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر کامیاب قرار پائے. دوسرے میچ میں جہانزیب نذیر اور شجاعت علی کی جوڑی فاتح رہی. تیسرے میچ میں عمران راٹھور اور سہیل مسعود کی جوڑی نے فتح سمیٹی.